السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ یہ سب کیا ہے مس عریشہ؟ علی یار نے غصے سے ایک فائل اس کے سامنے پھینکی۔ وہ جو ابھی اپنا لنچ چھوڑ کر بھاگی ہوئی آفس میں آئی تھی، بیزاریت سے فائل کو دیکھنے لگی، جسے بنانے میں اسے تقریباً پوری رات لگ گئی تھی، اور آج صبح سے ہی اسے نیند کے جھونکے آ رہے تھے۔ سر، وہی فائل ہے جو آپ نے مجھے بنانے کے لیے کہی تھی، اس نے بمشکل اپنی جمائی روکتے ہوئے کہا۔ علی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر اپنے آفس کی کھڑکی سے نیچے دھکا دے دے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کا مینیجر عریشہ کے ساتھ 1 سال کا کانٹریکٹ سائن کر چکا تھا، جہاں عریشہ نے علی کی سیکرٹری کے طور پر تقریباً 1 سال کے لیے اس کے ساتھ کام کرنا تھا۔ وہ علی کے لیے کسی سر درد سے کم نہیں تھی، کبھی کبھار تو وہ اسے پوری کی پوری فلم معلوم ہوتی تھی۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی، تب سے علی کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ ابھی بھی اس نے عریشہ کو کلائنٹ کی فائل کو ری چیک کر کے دوبارہ سے بنانے کے لیے کہا تھا، جو عریشہ نے واقعی میں بنائی تھی، لیکن نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے صبح اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، اور وہ آفس والی فائل لانے کے بجائے اپنی پینٹنگز والی فائل لے آئی تھی۔ علی نے اسے جب کھولنے کے لیے کہا تو عریشہ نے جھٹ سے پیجز کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ ایک پل کے لیے تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی، کیونکہ وہاں پر ڈاکیومنٹس کی بجائے اس کی رومانوی پینٹنگز تھی۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس حد تک رومانٹک ہوں گی مس عریشہ، علی اس پر طنز کرتے ہوئے بولا۔ شرم اور حیا کے مارے عریشہ کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سر، آئی ایم ریئلی سوری، اصل میں یہ میری بہن کی پینٹنگز ہیں، عریشہ نے ایک اور جھوٹ بولا، لیکن نیچے تو آپ کے ہی سگنیچر ہیں۔ یہ سن کر عریشہ نے زبان اپنے دانتوں میں داب لی اور بے ساختہ اپنی آنکھیں میچ لیں۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ یہ شخص اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گن لیتا تھا؟ وہ تو پھر ایک معمولی سی لڑکی تھی، جس کے دل کی کیفیات ہمیشہ ہی اس کے چہرے پر واضح رہتی تھی۔ عریشہ نے اپنی پینٹنگ اٹھانی چاہی تو علی نے فوراً ہی فائل پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچ لی۔ اب یہ میرے پاس ہی رہے گی، اور آپ ابھی اور اسی وقت جائیں اور گھر سے فائل اٹھا کر لائیں۔ 2 بجے مجھے میرٹ ہوٹل میں ملیے گا، میں وہاں پر اپنے کلائنٹس کے ساتھ آپ کا انتظار کروں گا۔ اب کسی بھی قسم کا پھڈا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھمکیاں دے رہا تھا، جبکہ عریشہ اس کے الفاظ کو دل ہی دل میں ریپیٹ کر رہی تھی۔ اب تو اسے یہ سب کچھ سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں کندھے جھکا کر آفس سے باہر نکلی۔ دل ہی دل میں وہ علی کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ میری مت ماری گئی تھی جو میں نے اس کمپنی میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اتنی اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، ابا کے پیسوں پر عیاشی کر رہی تھی، لیکن نہیں، مجھے تو کیڑا تھا انڈیپینڈنٹ ہونے کا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دیوار سے زور زور سے ٹکریں مارنا شروع کر دے۔ وہ 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ اس کے باقی سارے بہن بھائی شادی شدہ تھے، کچھ اٹلی میں سیٹل تھے، جبکہ کچھ UK میں ہوتے تھے۔ اس کا ایک بھائی گلگت میں رہتا تھا، جہاں پر وہ اکثر چھٹیاں منانے کے لیے بھی جاتی رہتی تھی۔ اس کے ابا بھی ایک سرکاری آفیسر تھے۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بھی عریشہ نے ڈگری کے فوراً بعد ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے جاب کرنی ہے۔ اس کے بابا نے اپنے دوست کی کمپنی میں بات کی تو عریشہ نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنے بلبوتے پر جاب ڈھونڈے گی۔ اس چکر میں بھی اسے تقریباً 2 مہینے خواری میں لگ گئے تھے۔ بالآخر اس کے بابا ولید صاحب کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ انہوں نے اپنے ایک جاننے والے سے بات کر کے عریشہ کو کمپنی میں بھجوایا تھا، جہاں پر اس کا انٹرویو بہت ہی برا ہوا تھا، کیونکہ اسے کسی بھی چیز کی الف بے بھی نہیں پتہ تھی۔ یونیورسٹی میں بھی 4 سال اس نے لوفریاں کرتے ہوئے ہی گزارے تھے، اور جب پیپرز کا ٹائم آتا تو وہ اپنے پروفیسرز کو رشوت دے کر پاس ہو جاتی۔ اس لیے جب بھی اسے کوئی پروفیشنل سوال کیا جاتا تو وہ آنکھیں ٹمٹما کر معصومیت سے انٹرویور کو دیکھنے لگتی، اور پھر بعد میں فیل ہو جانے کے بعد ان کو برا بھلا کہتی کہ وہ میرے اندر کا ٹیلنٹ پہچان ہی نہیں سکے۔ اس بات پر اس کے کزن بھی اس کا مذاق بناتے تھے، مگر اسے پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے مظلوم اور قابل ترین لڑکی تصور کرتی تھی۔ علی یار کی کمپنی میں اس کو نوکری صرف اور صرف اس کے بابا کی وجہ سے ہی ملی تھی۔
کیونکہ علی یار کے چچا اس کے بابا کے جاننے والے تھے۔ وہ خود ان دنوں ایک ٹرپ کے سلسلے میں یورپ گیا ہوا تھا اور پیچھے اس کے سینئر امپلائی نے یہ سارے انٹرویوز لیے تھے۔ امپلائی کو ہدایت کی گئی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے میڈم عریشہ کو تم نے ہر حال میں اپنے باس کے پرسنل سیکرٹری کے طور پر رکھنا ہے۔ یہ علی یار کے بابا کا حکم تھا جسے وہ کسی بھی طور پر نہیں ٹال سکتا تھا۔ اور پھر سونے پر سہاگا یہ کہ جاب سیکیورٹی کے طور پر اس نے میڈم کے ساتھ 1 سال کا کانٹریکٹ بھی سائن کر دیا تھا۔ بعد میں جب علی یار واپس آیا اور اسے یہ سب کچھ پتہ چلا تو وہ بری طرح سے جھنجھلا کر رہ گیا۔ کبھی کبھار اس کے لیے عریشہ کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اس قدر نوزی تھی کہ وہ اس کے معاملے میں اکثر ہی خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ ابھی بھی عریشہ فائز دینے کے لیے گھر واپس آئی تھی۔ تھکے ہوئے انداز میں وہ جیسے ہی بستر پر بیٹھی، اس کے دل میں آیا کہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتی ہوں۔ ادھر اس نے تکیے پر اپنا سر رکھا تھا اور ادھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ محترمہ پروفیشنل ہونے کے باوجود بھی اپنا موبائل ہمیشہ سائلنٹ پر ہی رکھتی تھی۔ علی وہاں کلائنٹ کے ساتھ بیٹھا مسلسل محترمہ کو کالز ملایا جا رہا تھا، لیکن وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ علی کو اپنے کلائنٹ کے سامنے بہت زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس کا شدت سے دل کر رہا تھا کہ اس وقت وہ لڑکی اس کے سامنے ہوتی اور وہ اس کا حشر بگاڑ دیتا۔ کلائنٹ بھی غصے سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ علی بھی ماتھے پر بل ڈال کر ہوٹل سے باہر نکلا۔ اس نے اپنے مینیجر کو کال کر کے اسے صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ عریشہ میڈم جیسے ہی کال اٹھاتی ہیں ان کو کہہ دینا کہ میں نے ان کو جاب سے فائر کر دیا ہے۔ یہ سن کر مینیجر بوکھلا گیا۔ سر، ہم ایسا نہیں کر سکتے، دراصل کانٹریکٹ سائن ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے ان کو جاب سے فائر کر دیا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انہیں 2 سال کی تنخواہ بھی دینی ہوگی۔ میں اسے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دوں، 2 سالوں کی تنخواہ تو بہت دور کی بات ہے۔ علی نے غصے سے زمین پر پاؤں پٹکے، لیکن پھر خود ہی درد کے مارے اچھلنے لگا۔ وہ اس وقت چھوٹے بچوں کی طرح غصہ کر رہا تھا۔ اگر اس کے ساتھ کام کرنے والے یا پھر اس کے امپلائی اسے اس انداز میں غصہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ کر پاتے۔ دوسری طرف عریشہ صاحبہ رات کو تقریباً 8 بجے اٹھی۔ وہ خود کو کافی فریش اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی نیند بھی پوری ہو چکی تھی۔ حقیقت کی دنیا میں واپس آتے ہوئے اسے تقریباً کچھ سیکنڈز لگ گئے اور پھر اچانک ہی اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ گزرے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ اسے شدت سے یاد آیا تھا کہ وہ گھر میں فائلز اٹھانے کے لیے آئی تھی۔ اس نے فوراً سے موبائل اٹھایا تو وہاں پر علی کی طرف سے بھی سینکڑوں کے حساب سے کالز آئی ہوئی تھی اور کئی میسیجز بھی اسکرین پر جگمگا رہے تھے، جس میں اسے صاف الفاظ میں کہا جا رہا تھا کہ میں تمہیں آفس سے فائر کر دوں گا۔ جب عریشہ نے یہ دیکھا تو چھوٹے بچوں کی طرح بھنگڑے ڈالنے لگی۔ شکر کروں گی اس آفت سے میری جان چھوٹ جائے گی، قسم سے چس ہی آ گئی۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ پلٹی، سامنے کا منظر دیکھ کر اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے کھسکتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور دروازے کے بیچوں بیچ اس کی ملازمہ کے ساتھ اس کا باس بھی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ میز کا سہارا لیا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لڑکھڑا گئی۔ غیر ارادی طور پر اس کی نظر شیشے پر پڑی۔ اس کے بال دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر پہلے وہاں پر بم پھٹا ہو، اور اس کا کاجل بھی پھیلا ہوا تھا۔ وہ اس وقت بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ ملازمہ بھی گڑبڑا گئی اور تیزی سے بولی، وہ بی بی صاحبہ، مجھے لگ رہا تھا کہ آپ جاگ رہی ہوں گی، ان کو آپ سے ارجنٹ ملنا تھا۔ وہ ملازمہ کو کچھ بول بھی نہیں سکی تھی۔ دراصل وہ عورت کچھ دن پہلے ہی ان کے گھر میں کام کرنے کے لیے آئی تھی اور آج اس کا آخری دن تھا، کیونکہ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے فوزیہ بیگم نے اسے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مگر کیا فائدہ، جاتے جاتے بھی وہ اپنا وار کر چکی تھی۔ علی نے بے ساختہ عریشہ کے وجود سے نگاہیں چرائیں اور سنجیدہ لہجے میں بولا، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، تھوڑی دیر میں وہاں پر پہنچ جائیے گا۔ سچویشن بہت زیادہ آکورڈ ہو گئی تھی۔ اسے بھی ملازمہ کی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا کہ اس طرح سے کسی کی پرائیویسی کو بریچ نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر میں اپنی حالت کو درست کرتے ہوئے وہ جب نیچے پہنچی تو علی اس کے گھر کے سامنے ہی گاڑی کھڑی کیے ہوئے تھا۔
آج اس کے پیرنٹس بھی حویلی میں موجود نہیں تھے، صرف اس کی ایک بہن تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان آئی ہوئی تھی، لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی سسرال جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ عریشہ اس کو بتا کر علی کی گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھول کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا مس عریشہ، اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھول جائیں۔ غلطی میری بھی ہے، مجھے بھی اس طرح سے منہ اٹھا کر آپ کے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ان ساری چیزوں کو سائڈ پر رکھیں اور مجھے یہ بتائیں کہ دن کے وقت آپ کہاں پر تھی؟ آپ کی حالت دیکھ کر کافی حد تک مجھے اندازہ تو ہو ہی گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کے منہ سے سننا پسند کروں گا۔ عریشہ کو علی کی یہی حرکتیں حد سے زیادہ زہر لگتی تھی۔ وہ حقیقت جانتا بھی ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی مجرموں کے منہ سے سننا اور انہیں شرمندہ کرنا پسند کرتا تھا۔ وہ سر اصل میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو میرا سر بہت زیادہ چکرانے لگا۔ صبح سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ علی نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹی اور دوش لہجے میں بولا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آج صبح سے میں آپ کو تقریباً 5 برگر کھاتے ہوئے تو دیکھ چکا تھا، اور جب میں نے آپ کو بلایا تھا تب بھی آپ لنچ کر رہی تھی۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ عریشہ نے پھر سے خوف سے تھوک نکلا، سر وہ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ علی بے چینی سے اپنی پیشانی مسل کر رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی واقعی میں نارمل لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ کبھی کبھار تو اسے وہ شیطان کا دوسرا روپ لگتی۔ خیر مجھے بتائیں کہ پھر آگے کیا ہوا؟ سر پھر مجھے چکر آ گئے، میں جیسے ہی بیڈ پر گری میں بے ہوش ہو گئی۔ کیا میں آپ کو شکل سے بے وقوف لگتا ہوں؟ علی نے اس قدر خونخوار لہجے میں پوچھا تھا کہ وہ سہم کر کھڑکی کے ساتھ جا لگی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئی اور آنکھیں پھاڑ کر علی کے چہرے کو دیکھنے لگی، جیسے پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ واقعی میں اس کے چہرے پر بے وقوفوں کا دھبا لگا ہوا ہے یا نہیں۔ علی نے اس کا یہ انداز دیکھا تو اس کا دل کیا کہ وہ اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دے۔ ویسے سر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ مجھے آفس سے نکال دیں گے تو میں بالکل بھی مائنڈ نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ میں بہت ہی غلط کرتی ہوں۔ مس، میں آپ کو اپنے آفس سے نہیں نکال رہا۔ 1 سال تک تو آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے، اب بس آپ کے کام کی نوعیت چینج ہو جائے گی۔ اب آپ کو آفس میں تو میرے ساتھ وقت گزارنا ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے ساتھ میٹنگز پر بھی چلیں گی، وہاں پر لوگوں سے ملاقات کریں گی اور دیکھیں گی کہ اس طرح سے ایک پروفیشنل برتاؤ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے آپ کے دماغ میں لگی ہوئی گرہیں کھل جائیں۔ وہ میٹھے میٹھے انداز میں اس کی بہت زیادہ عزت افزائی کر گیا تھا۔ عریشہ نے پھر سے بے چینی سے پہلو بدلا، مگر سر میری اپنی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی سرگرمیوں سے بھی میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، بیڈمنٹن اور آوارہ گردی کرنے کے علاوہ آپ پر دوسری کوئی ذمہ داری نہیں۔ فکر مت کریں، میرے ساتھ ہوتے ہوئے آپ کو ان چیزوں کا بھی کافی حد تک موقع مل جائے گا۔ عریشہ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب کچھ بھی اس کے باس کو اس کی ملازمہ کے ذریعے ہی پتہ چلا ہے۔ اپنے باس اچھی خاصی ذلت و رسوائی سہنے کے بعد وہ دوبارہ سے گھر واپس آئے اور چیخ چیخ کر ملازمہ کا نام لینے لگی، مگر بانو اس سے پہلے ہی اپنا سامان باندھ کر وہاں سے رفو چکر ہو چکی تھی۔ اس باس کو تو میں جان سے مار دوں گی، اس نے تو مجھے اپنا زر خرید غلام ہی سمجھ لیا ہے، اور مجھے کون سی ایسی مجبوری آ گئی تھی جو میں نے 1 سال کا کانٹریکٹ سائن کر دیا۔ اگلے کچھ دن بہت ہی مصروف گزرے اور پھر اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ باس کو کوئی امپورٹنٹ کام آ گیا تھا، اس لیے آفس میں تقریباً 5 دن کی چھٹیاں دی گئی تھیں۔ عریشہ کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی، وہ خود کو آسمان میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ 2 دن تو اس نے صحیح آوارہ گردی کرتے ہوئے گزارے اور تیسرے دن بھی وہ یہی کر رہی تھی، گاڑی کو گیریاں لگاتی پھر رہی تھی کہ اچانک ہی پیٹرول ختم ہو گیا اور گاڑی رک گئی۔ وہ اس وقت ایک ایلیٹ ایریا میں موجود تھی، آس پاس بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں تھیں۔ اسے بھوک بھی حد سے زیادہ لگی ہوئی تھی۔ اس نے موبائل نکالا کہ اپنے ڈرائیور کو کال کر کے بلا سکے، لیکن بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک چہل قدمی کرنے کے بعد اس کی نظر ایک گھر پر پڑی جسے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔
اور وہاں پر لوگوں کی چہل پہل دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا جیسے کوئی شادی چل رہی ہو، اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ تھی کہ کھانا بھی کھل چکا تھا۔ وہ دراصل مہندی کا ایونٹ تھا۔ عریشہ نے ندیدی نظروں سے وہاں پر پڑے ہوئے بوفے کو دیکھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے لیے کھانا ڈالنے لگی۔ قسم سے آج تو مزہ ہی آ جائے گا، بڑا عرصہ ہو گیا ہے شادی کا کھانا نہیں کھایا۔ اسے یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ اگر کسی نے اسے پہچان لیا تو اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس طرح کی حرکتوں میں اب پرو ہو چکی تھی۔ جہاں تک اس کے پیرنٹس کا سوال تھا تو وہ اسے بہت زیادہ سلجھی ہوئی سمجھتے تھے، اور شاید انہوں نے یہ کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ بیگانی شادی میں گھس جائے گی۔ آج تو کھانے کے سارے ریکارڈ توڑ دوں گی، ساری چیزیں ہی میری مرضی کی ہیں، وہ پرجوش انداز میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر بولی۔ جب شادی کسی اور کی ہو تو بندہ اسی طرح سے ہی باولا ہو جاتا ہے۔ ایک تمسخرانہ آواز اس کے کانوں میں گونجی تو وہ حیرت سے پلٹی۔ پیچھے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کا دل ایک پل کے لیے رک گیا، کیونکہ پیچھے ہی اس کا باس کھڑا تھا جو بازو باندھ کر سنجیدگی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ عریشہ جو کہ بچپن سے ہی ایکٹنگ میں ماہر تھی، اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے تیزی سے بولی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اپنی دوست کی شادی پر آئی ہوں۔ اس نے اپنے لہجے کو ہموار بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا لہجہ لرز گیا، جبکہ علی اس کا یہ بہانہ سن کر اپنی مسکراہٹ دبانے پر مجبور ہو گیا۔ ارے اچھا، کون سی دوست ہے آپ کی؟ مجھے بھی جاننا ہے۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا۔ عریشہ پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن ٹیبل ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ رک کر کھڑی ہو گئی۔ سر، ہم بعد میں بھی اس بارے میں باتیں کر لیں گے، فی الحال مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے اطمینان سے کھانا کھانے دیں۔ وہ اس کے برابر سے نکلنے لگی تھی، لیکن علی پھر سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، ایسا کرتے ہیں دونوں بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ علی نے بھی اپنی پلیٹ میں فوراً سے تھوڑا سا کھانا ڈالا اور سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ عریشہ نے خوف سے پلیٹ وہیں پر رکھی۔ اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ علی کے ہاتھوں سے بچنا ناممکن ہے۔ بہتری اسی میں تھی کہ وہ وہاں سے فرار ہو جاتی۔ اس کو پلیٹ واپس رکھتے دیکھ کر علی نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ کیا ہوا؟ آپ نے کھانا رکھ کیوں دیا؟ آپ کو تو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی نا؟ علی معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ رہا تھا، جبکہ عریشہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ جہاں پر بھی وہ ایڈونچر کرنے کا فیصلہ کرتی تھی، وہاں پر یہ شخص مصیبت بن کر اس کے سر پر مسلط ہو جاتا تھا، اس کے سارے پلانز فلاپ بنا دیتا تھا۔ سر، پہلے میں یہ ذرا سلامی دے کر آتی ہوں، اس کے بعد سکون سے بیٹھ کر کھانا کھاؤں گی۔ آپ اپنا کھانا ختم کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ لفافہ اپنی جیب سے نکالتے ہوئے بولی۔ علی نے فوراً ہی لفافہ اچک لیا۔ جب اس نے کھولا تو وہ لفافہ خالی تھا۔ ارے اس میں تو کچھ نہیں ہے، لگتا ہے آپ اصل لفافہ کہیں پر چھوڑ آئی ہیں، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ذلت کے احساس سے عریشہ کی رنگت سرخ ہو گئی۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کافی لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ وہ شادی میں انوائٹڈ ہی نہیں تھی تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے۔ اس سے بھی برا اس وقت ہوتا اگر ان لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ افسر ولید صاحب کی بیٹی ہے۔ ان کی کسی اولاد نے بھی انہیں اتنا ذلیل نہیں کیا تھا جتنا وہ اپنی اس نالائق بیٹی کی وجہ سے شرمندہ ہوتے تھے۔ اچانک ہی وہاں پر ایک اور لڑکی چلی آئی۔ ارے علی، یہ کون ہے؟ مجھے بھی اس سے ملواؤ نا۔ یہ سن کر علی نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، جنید پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہاں پر آیا اور عریشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، ارے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں کافی دیر سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ عریشہ کی جان میں جان واپس آئی۔ جنید اس کا بچپن کا بیسٹ فرینڈ تھا اور وہ دونوں پہلے ایک محلے میں ہی رہتے تھے۔ ابھی سچویشن دیکھ کر جنید اندازہ لگا چکا تھا کہ عریشہ بیگم نے پھر سے کوئی نہ کوئی شرارت کر دی ہے، اس لیے وہ اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ علی نے بے ساختہ عریشہ کے ہاتھ کو دیکھا جو جنید کی دسترس میں موجود تھا۔
وہ لڑکی حفظہ جو کہ علی کی کزن تھی، وہ عریشہ کو جنید کے ساتھ دیکھ کر پرسکون ہو گئی تھی، ورنہ تھوڑی دیر پہلے تک تو اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی کہ کہیں علی اس کے ہاتھوں سے نکل تو نہیں گیا۔ جنید، میں بھی تمہیں ڈھونڈ رہی تھی مگر تم مجھے نظر ہی نہیں آئے، اس لیے میں کھانا کھانے کے لیے یہاں پر آ گئی۔ او اچھا، چلو نا اب ان کی بہن کو سلامی دے دیتے ہیں اور پھر آرام سے دونوں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ پیار بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تو عریشہ نے بھی فوراً سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ تب اس پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ جس شادی میں وہ زبردستی گھسی تھی وہ اس کے باس کی بہن کی شادی تھی۔ اگر جنید وہاں پر نہ ہوتا تو واقعی میں اس کا موئے موئے ہو جاتا۔ وہاں پر جنید کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی۔ سب لوگ عریشہ سے بہت ہی گرم جوشی سے ملے۔ اس دوران وہ اپنے چہرے پر مسلسل علی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ جب بھی وہ نگاہ اٹھاتی تو وہ آلریڈی ہی اس کو گھور رہا ہوتا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے پر مجبور ہو جاتی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جنید کے ساتھ ایک کونے والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے سکون کا سانس دیا۔ یار تمہارا بہت بہت شکریہ، قسم سے آج تم نے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ یہ سن کر جنید نے اس کو گھورا۔ ویسے کیا تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تمہارے باس کی بہن کی شادی ہے؟ عریشہ نے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ اصل میں نے کبھی اپنے باس کی ذات میں انٹرسٹ ہی نہیں لیا اور نہ ہی اس نے کبھی ہمیں بتانا پسند کیا ہے۔ وہ اپنے آفس اور پرسنل چیزوں کو بہت ہی الگ رکھتا ہے۔ آفس میں صرف کچھ سینئرز کو ہی اس کی شادی کے بارے میں معلوم ہوگا۔ حیرت کی بات ہے، کم از کم تمہیں تو بتانا چاہیے تھا، تم تو اس کی سیکرٹری ہو اور تمہاری فیملی بھی کافی حد تک علی کی فیملی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میری فیملی واقعی میں علی کی فیملی کو جانتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، تمہارے بابا اس کے چچا جان کے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ یہ سن کر عریشہ کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ سب کچھ اس نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، اب اس سب کے بعد اس کی یہ خوش فہمی بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ جاب اسے اس کے بابا کی سفارش پر ملی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ جنید نے ہی اسے گھر پر ڈراپ کیا تھا۔ بعد میں اس نے اپنی گاڑی بھی واپس منگوا لی تھی، لیکن گھر میں پہنچتے ہی اس نے لاؤنج میں بیٹھ کر دھرنا دے دیا تھا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ولید صاحب کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور فوزیہ صاحبہ بھی بھاگی چلی آئیں۔ فوراً ہی انہوں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کچھ بہت ہی غلط ہو گیا ہے۔ ان کے دل میں ہول اٹھنے لگے تھے۔ وہ جب بھی عریشہ سے پوچھنے کی کوشش کرتے تو وہ اپنی سسکیاں دبانے کے لیے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیتی اور ایک بار پھر سے ایسے روتی جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ ولید صاحب کو تو ڈر تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ جب وہ تھوڑی سی کمفرٹیبل ہوئی تو ہچکیوں کے درمیان ہی بولی، آپ لوگوں نے مجھے رشوت پر نوکری دلوائی تھی، میں آپ لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ لو جی، خدا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ ایک ملازمہ نے وہاں سے جاتے ہوئے لقمہ دیا، کیونکہ وہ بھی سمجھ رہی تھی کہ کوئی بہت بڑا تگڑا والا معاملہ ہے۔ ولید صاحب نے بھی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ تو کیا تم اس وجہ سے کافی دیر سے روئے جا رہی ہو؟ اور نہیں تو کیا؟ عریشہ نے یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنی ناک صاف کی۔ ولید صاحب نے اسے انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا۔ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے ہی کوئی تمہیں پسند نہیں کرتا۔ کون سا میں یہ سب لوگوں کے سامنے جا کر کرتی ہوں، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ مجھ میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس نے اپنے بابا کو دو بدو جواب دیا تو وہ اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئے۔ تم واقعی میں ٹھیک کہہ رہی ہو، تم میں کسی چیز کی کمی نہیں، بلکہ ہر چیز کی زیادتی ہے، خود سری کی زیادتی، من مرضی کرنے کی زیادتی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری تربیت میں ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی، لیکن اب کیا بچتا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو وہ اس سے کافی مایوس نظر آ رہے تھے۔ فوزیہ بیگم بھی اب اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ ویسے علی یار برا بچہ تو نہیں ہے، وہ تو بہت ہی اچھا انسان ہے۔ ادھر انہوں نے علی یار کی تعریف کی تھی اور ادھر عریشہ کا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ آپ ابھی اس انسان کو ٹھیک طرح سے جانتی نہیں ہیں، زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے اس نے میری۔
ہر وقت یہ مجھ پر حکم چلاتا رہتا ہے، جیسے میں اس کی زر خرید غلام ہوں۔ میرا بس چلے تو میں پہلی ہی فرصت میں اس کی نوکری چھوڑ دوں۔ نوکری کو رہنے دو، فی الحال مجھے بتاؤ کہ تمہیں اپنے باس کی بہن کی شادی پر چلنا ہے۔ اب تو ویسے بھی تم پر یہ راز آشکار ہو گیا ہے۔ انہوں نے ہمیں آج بھی انوائٹ کیا تھا، لیکن ہم تمہارے بابا کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ عریشہ نے یہ سنا تو اس کے گال شرمندگی کے مارے تپنے لگے۔ اب وہ اپنے ماں باپ کو کیا بتاتی کہ آج وہ جانے انجانے میں وہاں پر پہنچ گئی تھی۔ اپنی ذلت کو مٹانے کے لیے اس نے اگلے ہی دن اپنے اماں ابا کے ساتھ وہاں پر جانے کا فیصلہ کیا، تاکہ اس پر کوئی بھی اس سے سوال نہ کر سکے کہ وہ دلہے کی طرف سے ہے یا پھر دلہن کی طرف سے۔ جب ولید صاحب کو پتہ چلا کہ وہ کل بھی مہندی پر آئی تھی تو وہ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے سرسراتے لہجے میں بولے، بیٹا جی، اس بارے میں تو گھر جا کر بات ہوگی، فی الحال آپ اپنے موڈ کو ٹھیک کر لیں اور یہاں پر انجوائے کریں، بات کی ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ وہ اسے کھلے عام دھمکیاں دے رہے تھے۔ یہ بات ان کو علی کی اسی کزن نے بتائی تھی جو کل اسے علی کے ساتھ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ عریشہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے منہ پر پانی کا گلاس پھینک کر اس کا سارا میک اپ خراب کر دے، مگر پھر اسے یہ سوچ کر اس لڑکی پر ترس آ گیا کہ میک اپ کے بغیر اس کی اصل صورت دیکھ کر وہاں پر کافی لوگ ایسے ہوں گے جو خوف کے مارے دل بند ہو جانے سے مر جائیں گے۔ اب وہ اتنی زیادہ اموات کا سبب تو نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنی زبان کو لگام دینے پر ہی اکتفا کیا اور خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ آج جنید بھی وہاں پر نہیں آیا تھا، اس وجہ سے وہ بور ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے علی یار کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو دوسری طرف رخ پھیر کر بیٹھ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص اس کے ساتھ کرسی گھسیٹ کر تشریف رکھ چکا تھا۔ آپ کو دوبارہ سے یہاں پر دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ آپ کی کزن جیلس ہو رہی ہے، آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، ورنہ تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے پاس آ کر میرا سر کھول دے گی۔ اس نے علی کی توجہ اس کی کزن کی طرف مبذول کروانے کی کوشش کی تو وہ بے ساختہ کھل کر مسکرا دیا۔ اس بات پر آپ کو کیوں جیلسی ہو رہی ہے؟ او ہیلو سر، دیکھیں میری بات کان کھول کر سنیں، میں کسی سے بھی جیلس فیلس نہیں ہوتی، اور ویسے بھی اس سب سے میرا کیا کام؟ میں تو شکر ادا کروں گی آپ کی شادی ہو جائے گی اور اس جیسی لڑکی آپ کی زندگی میں آ کر آپ کو لگام ڈالے گی، اور آپ نے مجھے جتنا تنگ کیا ہے اس سب کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ وہ اس کی باتیں سن کر شوق ہو گیا۔ ابھی تو میں نے تنگ کیا ہی نہیں، ابھی تو یہ ٹریلر تھا اور آپ ابھی سے ہی گھبرا گئی ہیں۔ ویسے مجھے لگا تھا کہ پوری پکچر کو ریلیز ہونے میں ٹائم لگ جائے گا، مگر آپ نے اپنی عقل مندی کی وجہ سے بہت جلدی حقیقت کا پتہ لگا لیا۔ خیر، آج آپ کے لیے یہاں پر ایک بہت ہی بڑا سرپرائز ہے، امید ہے کہ آپ کو وہ سرپرائز پسند آئے گا۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا سرگوشی کرتا وہاں سے چلا گیا۔ کافی دیر تک عریشہ اپنے کانوں پر اس کی سانسوں کی تپش محسوس کرتی رہی۔ اس کا دل بھی عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس نے یہاں سے گھر جانے کی بات کی تو فوزیہ بیگم نے اسے زبردستی ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا، جیسے اگر وہ اسے ایک پل کے لیے بھی چھوڑیں گی تو وہ وہاں سے رفو چکر ہو جائے گی۔ اماں کیا کر رہی ہیں؟ میرا ہاتھ تو چھوڑیں، میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جا رہی۔ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، چپ کر کے یہیں پر بیٹھی رہو۔ یہ کہہ کر فوزیہ بیگم نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ولید صاحب بھی اسٹیج پر چلے گئے۔ علی کے بابا بھی وہاں پر موجود تھے۔ عریشہ نے اس بارے میں پوچھنے کے لیے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا جہاں پر صرف ایکسائٹمنٹ تھی۔ اماں، یہاں پر کیا ہونے والا ہے؟ ارے چپ کرو اور سنو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس سے خاموش ہونے کا اشارہ کیا، اور پھر جب اگلا اعلان ہوا تو عریشہ واقعی میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے سے پہلے صرف اتنا یاد تھا کہ اس کی امی پریشانی میں اس کے چہرے کو تھپک رہی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ابھی جب اسے ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کا سر زور سے گھوم رہا تھا۔ اس کے بابا اس کے برابر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بچی، تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے کو تھپکا تو وہ ہاں میں سر ہلانے لگی۔
میرے جسم میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو ولید صاحب نے اسے دوبارہ سے لٹا دیا اور اسے آرام کرنے کے لیے کہا، بابا جان مجھے کیا ہوا تھا؟ میں کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ یہ سن کر انہوں نے بے ساختہ اپنی بیٹی سے نظریں چرائیں اور دو ٹوک لہجے میں بولے، کمزوری کی وجہ سے تمہیں چکر آ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر علی کی بھی فیملی آ گئی۔ وہ شخص بھی اس کے لیے فکر مند تھا۔ علی کی ماما اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئی اور پیار سے چومتے ہوئے بولے، میری پیاری بچی کی اب طبیعت کیسی ہے؟ ان کے لہجے میں اس کے لیے حد سے زیادہ محبت تھی۔ عریشہ کو یقین ہو گیا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ واقعی میں سچ ہو گیا ہے۔ جب وہ ڈسچارج ہو کر گھر گئی تب اس کے بابا نے بھی اسے کلیئر کر دیا تھا کہ وہ علی یار کا اور اس کا رشتہ طے کر چکے ہیں۔ اس نے واویلا مچایا، انکار کیا، مگر اس کی ایک بھی بات نہیں سنی گئی۔ فوزیہ بیگم بھی ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی اور چلاتے ہوئے بولی کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، ایک اتنے اچھے انسان سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، ورنہ جس طرح کے تمہارے کرتوت اور جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں، کوئی بھی تمہیں اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے راضی نہیں ہو رہا۔ لوگ تمہارے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، میں سنتی ہوں تو میرا خون غصے سے کھولتا ہے۔ میں ان سب کی زبانیں بند نہیں کر سکتی، لیکن جب تمہاری علی یار سے شادی ہو گئی تو ان کو خود بخود ہی لگام لگ جائے گی۔ عریشہ بے بسی سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس میں ایسی کون سی کمی ہے جو سب لوگ اسے حد سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ آدھی رات کے وقت ہی وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ اس وقت اس کا جنید کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنے کا پلان تھا۔ اس نے اسے کال کر کے بلایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ہوٹل میں موجود تھے۔ جنید بار بار موبائل کو دیکھ رہا تھا اور پھر اس کے سامنے ہی میسج پر مصروف ہو جاتا۔ جنید یار، میں نے تمہیں یہاں پر اس لیے بلایا ہے تاکہ تم میرے دل کا درد بانٹو، اور تم ہو کہ مسلسل اپنے موبائل میں ہی لگے ہوئے ہو، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو جنید نے فوراً ہی موبائل الٹا کر کے رکھ دیا۔ عریشہ اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ یہ الفاظ اس نے بہت ہی سوچ سمجھ کر ادا کیے تھے۔ جنید نے جب یہ سنا پہلے تو وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ عریشہ کو اس کا یہ ری ایکشن بہت برا لگا تھا اور اس کا دل بھی ٹوٹ رہا تھا۔ تم اس طرح سے ہنس کیوں رہے ہو؟ اوہ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے ہنسنا نہیں چاہیے۔ اصل میں تم نے بات ہی ایسی کی ہے، میں اور تم سے شادی کروں گا۔ کیا تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ مجھے تمہارے ساتھ رہ کر نفسیاتی مریض بالکل نہیں بننا۔ تم کسی سر درد سے کم نہیں ہو۔ میں تو اس شخص کے لیے دعا کرتا ہوں جس کی زندگی میں تم جاؤ گی۔ جنید کو لگا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے اور وہ بھی اسے مذاق میں ہی سچ بول گیا۔ ادھر عریشہ کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے جنید؟ مجھے کھل کر کہو۔ یار سمپل سی بات ہے، انسان اس لڑکی سے شادی کرتا ہے جسے رشتے نبھانے اور گھر چلانا آتا ہو۔ ابھی میں جتنا مرضی ماڈرن کیوں نہ ہو جاؤں، میرے سینکڑوں کے حساب سے گرل فرینڈز کیوں نہ ہوں، لیکن شادی کے لیے میں ہمیشہ اسی لڑکی کو ہی چنوں گا جو سمجھدار ہوگی، میچور اور کمپرومائز ہوگی، جسے گھر کو بنانا آتا ہوگا، نہ کہ تمہاری طرح جسے کسی چیز کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں اور 23 سال کی ہو چکی ہو، لیکن ابھی تک تمہیں وہی بچپنا بھرا ہوا ہے۔ وہ پہلے بھی اسے اس طرح کی باتیں مذاق میں کہہ چکا تھا، لیکن آج حالات تھوڑے سے مختلف تھے۔ آج عریشہ کو اس کے الفاظ تیر بن کر اپنے دل میں کھپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، تو مجھے میرے گھر ڈراپ کر دو۔ آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے گالوں پر آ کر ٹھہر گئے۔ جنید کو شدت سے اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہوا اور پھر اس کے دماغ میں اچانک ہی دھماکہ ہوا۔ کیا مطلب؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے جو کچھ کہا تم وہ سیریس ہو کر کہہ رہی تھی؟ عریشہ نے اپنے لب کاٹنا شروع کر دیے۔ ابھی سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے مجھے میری اوقات بتا دی ہے اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں مرتے دم تک یہ یاد رکھوں گی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔
تم بس مجھے میرے گھر ڈراپ کر دو، مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی۔ پورا راستہ جنید اس سے معافیاں مانگتا آیا تھا اور اس کو سمجھاتا آیا تھا کہ اس نے عریشہ کو ہمیشہ اپنی بیسٹ فرینڈ سمجھا ہے، اس کے علاوہ اس نے کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ اور عریشہ کو اس وقت شدت سے یہ چیز بھی ریئلائز ہوئی کہ جو لڑکیاں بے وقوف ہوتی ہیں اور جو صرف اور صرف انٹرٹین کرنا جانتی ہیں، ان کو مرد اسی کیٹیگری میں ہی ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اتنے سالوں سے وہ جنید کے ساتھ تھی، بیچ میں کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ جنید اس کی ذات میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ اسے شادی کرے گا، لیکن جنید نے ہمیشہ اس کو صرف انجوائمنٹ کی چیز ہی سمجھا تھا، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ یہ سب کچھ سوچ کر اب اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ وہ جو خود کو پرفیکٹ اور حسین ترین سمجھتی تھی، آج اسے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اگر جنید اس کا بیسٹ فرینڈ ہو کر اس کے بارے میں یہ سوچ رکھتا تھا تو پھر لوگ تو نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا سوچتے ہوں گے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ کول ہے، لیکن آج اس کے چہرے پر حقیقت کا تماچا لگا تھا۔ وہ کول نہیں تھی بلکہ بے وقوف تھی۔ اس کا موبائل بج رہا تھا، وہاں پر علی کی کالز آ رہی تھی، لیکن وہ کسی سے بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ صبح اس کی امی نے اسے کمرے میں آ کر اٹھایا اور آفس کے لیے ریڈی ہونے کے لیے کہا۔ اس نے انکار کیا تو فوزیہ بیگم غصہ کرنے لگی۔ وہ بحث کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جا کر علی سے دو ٹوک انداز میں بات کرے گی کہ وہ اس کی زندگی میں بوجھ نہیں بننا چاہتی، اور بہتر یہی ہوگا کہ علی ابھی اس جیسی لڑکی کو ریجیکٹ کر دے تاکہ بعد میں انہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ادھر اس نے علی یار کے آفس میں قدم رکھا تھا اور ادھر علی کا بے چین لہجہ اس کے کانوں میں گونجا۔ تم کل سے کہاں پر غائب ہو؟ میں تمہیں مسلسل کالز کر رہا ہوں، تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ میں تمہارے لیے کتنا پریشان ہو گیا تھا؟ آج اس کے انداز میں روب نہیں تھا بلکہ عجیب سی اپنائیت اور محبت تھی۔ وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اور تم آفس کیوں آ گئی ہو؟ تمہیں تو ریسٹ کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس کے قریب جاتے ہوئے نرم لہجے میں بولا۔ یہ سن کر عریشہ نے بے چینی سے اپنے لب کاٹے۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کی ماں نے اسے زبردستی آفس بھیجا تھا۔ اس کی ماں کو لگتا تھا کہ کل اس نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ صرف ایک ڈرامہ تھا۔ دراصل وہ اپنی شرارتوں کی وجہ سے گھر والوں کی نظر میں بھی اس حد تک بے یقین بن گئی تھی کہ کوئی اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے اپنی نظریں جھکائیں اور ہچکچاتے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے لگا تھا کہ آپ غصہ کریں گے، اس لیے میں آ گئی ہوں۔ ارے میں کیوں غصہ کرتا؟ میرے لیے تمہاری صحت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ چلو میں تمہیں واپس گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ اسے باہر نکلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اچانک ہی بولی۔ علی نے ناسمجھ بن کر اس کے چہرے کو گھورا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ میری فکر مندی والا ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں، جبکہ میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ وہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ کیونکہ میں ایک انتہائی کم عقل اور بے وقوف لڑکی ہوں۔ اور تمہیں یہ سب کچھ کس نے کہا؟ علی نے اسے دوبارہ سے سوال کیا۔ وہ پل بھر کے لیے خاموش ہوئی اور پھر اپنے ہاتھوں کو گھوٹتے ہوئے بولی، سب لوگ ہی کہتے ہیں، اور آپ ہی تو کہا کرتے تھے۔ علی کا آج وہ بہت ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ وہ اس کے قریب جاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ عریشہ کے وجود کو جھٹکا لگا۔ اس نے فوراً سے ہی اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیا اور اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بولی، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا، مجھے بس آپ سے شادی نہیں کرنی۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس شادی سے انکار کر دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کی زندگی میں شامل ہو کر آپ کو سب لوگوں کے سامنے تماشا بناؤں۔ تم فی الحال کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا ریلیکس کرو اور فضول کی باتوں کو اپنے دماغ سے نکالو۔ اور ویسے بھی ابھی ہم لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی، تمہیں ہر چیز کو سمجھنے کے لیے وقت دیا جائے گا۔ چلو آؤ، فی الحال تمہارے گھر چلتے ہیں۔ یہ سن کر وہ تیزی سے بولی، مجھے اپنے گھر نہیں جانا۔ علی اور اس کی عمر میں تقریباً 5 سال کا فرق تھا، اور وہ جانتا تھا کہ عریشہ جو کچھ بھی سوچ رہی ہے
اس میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں۔ بچپن سے ہی اسے بے جا لاڈ پیار دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کبھی میچور ہی نہیں ہو سکی، اور اب اس کے گھر والے اس سے ایک دم سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ سمجھداروں کی طرح برتاؤ کرنا شروع کر دے، جو کہ ناممکن تھا، مگر علی کو پتا تھا کہ کیسے اس کو اس سب سے نکالنا ہے۔ اسے خود عریشہ سے کب محبت ہوئی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ شروع میں وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا دل عریشہ کو قبول کرنے لگا۔ وہ جیسی بھی تھی، جو بھی تھی، علی کو دل و جان سے منظور تھی۔ اسی وجہ سے ہی اس نے اپنے گھر میں عریشہ سے شادی کی بات کی تھی۔ اگر وہ اسے یہ سب کچھ اب بتاتا تو عریشہ یقین نہ کرتی۔ اس کے لیے وہ ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے گھر لے کر نہیں جا رہا، اور اگر تم واقعی میں اچھا محسوس کر رہی ہو تو پھر ہم ایک بزنس لنچ پر جا رہے ہیں۔ وہ اسے حکم دیتا ہوا اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ عریشہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر آفس سے باہر نکل آئی۔ وہ دن ان دونوں نے ایک ساتھ ہی گزارا تھا۔ لنچ کرنے کے بعد رات کو ان دونوں نے ڈنر بھی کیا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ اس دوران عریشہ بہت خاموش سی ہے۔ وہ معمول کے مطابق شرارتیں نہیں کر رہی۔ وہ اس وقت اس سے پوچھ کر اسے مزید ٹینشن بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگلے کچھ دن اس نے عریشہ کو اپنے ساتھ بہت زیادہ مصروف رکھا۔ اس دوران وہ اپنے گھر والوں سے بالکل کٹ کر رہ گئی تھی۔ نہ تو وہ ولید صاحب سے بات کرتی تھی اور نہ ہی وہ فوزیہ صاحبہ کے پاس بیٹھتی تھی، کیونکہ بقول اس کے ماں باپ نے بہت ہی بے دردی سے اس کا دل توڑا تھا۔ ان دونوں کے رشتے کی بات کو تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک باقاعدہ طور پر منگنی کا اعلان نہیں ہوا تھا، اور یہ ساری دیری علی کی طرف سے ہی تھی۔ وہ پہلے عریشہ کے خیالات کو جاننا چاہتا تھا، اس کے جذبات کو سمجھنا چاہتا تھا۔ اس دن وہ دونوں ساحل سمندر پر موجود تھے اور چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہ لوگ تھوڑی دیر پہلے وہاں پر ایک ڈیل فائنل کرنے کے لیے آئے تھے۔ عریشہ اپنی ہی سوچوں میں گم چلتی جا رہی تھی جب اسے اپنے چہرے پر علی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ وہ اسے بہت پیاری اور میٹھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عریشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً ہی اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ اس 1 مہینے میں وہ اس شخص کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ کیا تم اب بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہو گی؟ علی نے نہ جانے کس احساس کے تحت یہ سوال کیا، تو عریشہ نے فوراً سے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں کبھی بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ میں یہ سب کچھ ڈیزرو نہیں کرتی، اور نہ ہی میں اس قابل ہوں۔ مجھے پوری زندگی اپنے شوہر کی گالیاں نہیں سننی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ علی ٹھٹک کر رکا۔ تمہیں کس نے کہا کہ تمہیں کوئی گالیاں دے گا؟ تم تو محبت کیے جانے کے قابل ہو۔ تم ایک بار مجھ پر یقین کر کے دیکھو، میں تمہاری ساری غلط فہمیاں دور کر دوں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تم سے کس حد تک محبت کرتا ہوں، اور تم میرے لیے کتنی خاص بن گئی ہو۔ علی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے جذبات سے چور لہجے میں بولا، تو عریشہ کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ تو پھر امی ابو میرے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ جنید نے اسے مجھ سے یہ سب کچھ کیوں کہا تھا؟ اس نے علی کے سینے پر سر رکھا اور دھاڑی مار مار کر رونے لگی۔ علی کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگوں کو اس نے سب کچھ فائن ہونے کا اشارہ دیا، اور عریشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے قدرے پرسکون جگہ پر لے آیا۔ مجھے بتاؤ کہ اس نے تمہیں کیا کہا ہے اور کیا چیز تمہیں تنگ کر رہی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں جج نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں ڈانٹوں گا۔ تم صرف ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو۔ عریشہ نے اسے ایک ایک کر کے ساری باتیں بتا دی۔ علی کو سب سے زیادہ غصہ جنید پر آ رہا تھا، لیکن اس نے وہ والا پارٹ مس کر دیا تھا۔ وہ شخص کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے عریشہ کو تسلی دی کہ جسے ہیرا پرکھنا نہ آئے وہ اسے پتھر ہی کہتا ہے۔ عریشہ، کسی کے غلط انتخاب یا غلط الفاظ تمہاری قیمت طے نہیں کر سکتے۔ جنید نے تمہیں اپنی ضرورت کے ترازو میں تولا ہوگا، لیکن میں تمہیں اپنی زندگی کے خالی پن کی جگہ دیکھتا ہوں۔ میرے لیے تم کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں، میری عزت ہو، اور باقی جو کچھ بھی کہتے ہیں تم ان کی باتوں کو نظر انداز کرو۔ اور جہاں تک تمہارے پیرنٹس کا سوال ہے تو وہ تمہارے بارے میں پریشان رہتے ہیں۔
کبھی کبھار غصے میں آ کر بول جاتے ہیں، تم ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ مگر علی، میری بے وقوفی، وہ ابھی بھی اسی پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بے وقوف ہو کیونکہ تم دنیا کی چالاکیاں نہیں جانتی۔ عریشہ، اس مطلب پرست دنیا میں تمہارا یہ بچپنا اور تمہاری یہ سچائی ہی وہ چیز ہے جس پر میں اپنا دل ہار بیٹھا ہوں۔ لوگ مجھے اور لڑکی ڈھونڈتے ہوں گے، مجھے تو بس میری عریشہ چاہیے، جو جیسی ہے ویسی ہی میرے لیے مکمل ہے۔ عریشہ کا دل کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا، اور اب اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا تھا، کیونکہ وہ کافی دیر سے علی کا ہاتھ تھامے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ دیے۔ ابھی ان دونوں کے درمیان کوئی مضبوط تعلق نہیں تھا۔ کیا تم مجھ پر ایک بار یقین کر کے دیکھ سکتی ہو پیاری لڑکی؟ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ یہ سن کر وہ اپنی نگاہیں جھکا گئی اور شرماتے ہوئے بولی، آپ نے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں چھوڑا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میں تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخری آپشن بن کر رہوں، تاکہ تمہیں میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کا بھی موقع نہ مل سکے۔ چلو اب چلتے ہیں، سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر عریشہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، تھوڑی دیر تک یہاں پر بیٹھتے ہیں نا، مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اس کی بات مانتے ہوئے اس کے پہلو میں ہی بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ لوگ باتیں کرتے رہے۔ اس کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد علی نے اس کے پیرنٹس کی بھی اچھی خاصی کلاس لی۔ ولید صاحب کو بھی اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ رات کے وقت وہ اپنی بیٹی کے کمرے میں گئے۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اپنے کیے کی معافی مانگی تھی۔ علی یار ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اس میں عریشہ کا کوئی قصور نہیں تھا، سارا قصور اس کے ماں باپ کا تھا، جو پہلے تو اسے لاڈ دیتے رہے اور اس سے لاپرواہ بنتے رہے، اور پھر جب معاملات خراب ہو گئے تو انہیں اپنی عزت کا خیال آنے لگا، جس پر وہ اپنی بیٹی کو ٹارچر کر رہے تھے۔ علی یار منگنی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد وہ اس لڑکی سے نکاح کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عریشہ کی اجازت کو مد نظر رکھتے ہوئے علی نے اگلے ہی مہینے عریشہ سے نکاح کر لیا تھا، اور پھر ولیمے کی رسم بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی۔ عریشہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی، جسے علی جیسا محبت کرنے والا شوہر ملا تھا۔ اس نے بہت ہی پیار سے عریشہ کو سمیٹا تھا۔ علی کے پیرنٹس بھی بہت اچھے تھے۔ وہ لوگ جو پہلے عریشہ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے، وہ بھی انگلیاں دانتوں میں داب کر بیٹھ گئے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ علی یار جیسے ایک قابل شخص نے عریشہ کا انتخاب کیا ہے۔ اور پھر جب علی نے سب لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو مان بخشا، تو وہ زبانیں جو عریشہ کی ذات پر الفاظ اٹھاتی تھی، اب اسی پر ہی تعریفیں تبصرے کر رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں، جب ہم سفر نبھانے والا ہو تو وہ آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ جیسے بھی ہو اس کے لیے مکمل ہو۔ علی یار نے عریشہ کو وہ مان دیا تھا جس کی وہ پیاسی تھی۔ اب اسے کسی جنید کے طنز یا لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔